ہر سال 5 فروری کو پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دن کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ دن شروع کیسے ہوا اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ چلیں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بالکل عام لفظوں میں یہ ہے کیا؟ دیکھیں، یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو پاکستان میں قومی چھٹی ہوتی ہے اور اس کا بنیادی مقصد انڈین ایڈمنسٹریٹڈ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، تاریخ ہے 5 فروری، منایا جاتا ہے پاکستان میں، اور اس کے پیچھے 2 خاص مقاصد ہیں۔ پہلا، کشمیری علیحدگی پسندوں کی حمایت کا اظہار، اور دوسرا، اس پورے تنازع میں جن کشمیریوں نے اپنی جان دی انہیں خراج عقیدت پیش کرنا۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دن آخر وجود میں آیا کیسے؟ چلیں اس کی کہانی دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک معمولی سی تجویز ایک پوری قومی چھٹی بن گئی۔ اس کا سفر واقعی کافی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اس کی شروعات ہوتی ہے 1990 میں۔ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد نے اس کی تجویز دی۔ پھر صرف 1 سال بعد 1991 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے پہلی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے اسٹرائیک کی کال دے دی، اور جو شکل ہم آج دیکھتے ہیں نا، وہ 2004 میں وزیر امور کشمیر نے فائنل کی۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2004 کے بعد کیا ہوا؟ آج کے دور میں یہ دن کیسے منایا جاتا ہے اور کیا اس کا اثر پاکستان سے باہر بھی ہے؟ چلیں اب ملکی ریلی سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سرخیوں تک کیسے پہنچا۔ تو اس دن ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، پاکستان میں یہ ایک رسمی قومی چھٹی ہے۔ پھر پاکستانی ایڈمنسٹرڈ آزاد جموں و کشمیر میں خاص یکجہتی ریلیز نکالی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ صرف پاکستان تک ہی نہیں رکتا۔ یونائٹڈ کنگڈم میں جو برٹش میرپوری کمیونٹی ہے وہ بھی اس دن کو مناتی ہے، اور اس دن کی گونج، جیسا ہم نے اشارہ کیا، بین الاقوامی سطح پر بھی سنائی دیتی ہے۔ ایک بہت ہی اہم مثال ہے 2021 کی، جب نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں گورنر سے 5 فروری کو کشمیری امریکی ڈے کے طور پر منانے کا کہا گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنے والا ہے۔ پاکستان میں اس دن کا مقصد کشمیری علیحدگی پسندوں کی حمایت ہے، جبکہ نیو یارک کی جو قرارداد تھی اس کا ذکر شدہ مقصد انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کو فروغ دینا تھا۔ اس دن کا اثر سیاست سے نکل کر تجارت اور سفارتکاری پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال ہمیں 2022 میں دیکھنے کو ملی۔ ہوا یہ کہ کچھ بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنیز کی پاکستانی فرینچائزز نے کشمیریوں کے حق آزادی کی حمایت میں اشتہارات چلا دیے۔ پھر اس کے رد عمل میں کیا ہوا؟ انہی کمپنیز کی انڈین فرینچائزز کو باقاعدہ معذرت نامے جاری کرنے پڑے۔ اب ایک بہت ضروری بات یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ دن اکیلا نہیں ہے، یہ کشمیر تنازع سے جڑے کئی دنوں میں سے صرف ایک ہے۔ تو چلیں ذرا اسے ایک بڑے تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ذرا اس کیلنڈر کو غور سے دیکھیں۔ یہ ایک قسم کا کمپیٹنگ نیریٹیوز کا کیلنڈر ہے۔ ایک طرف ہے 5 فروری یعنی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے، لیکن پھر 22 اکتوبر کو جموں و کشمیر بلیک ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کے کچھ دن بعد 26 اکتوبر کو جموں و کشمیر ایکسیشن ڈے۔ گویا ہر تاریخ اس تنازع کی ایک بالکل الگ کہانی سنا رہی ہے۔ تو اس سب کے بعد آخر میں اس دن کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر اصل میں 2 چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ پاکستان کے لیے قومی اتحاد کی ایک مضبوط علامت ہے، اور دوسری طرف یہ کشمیر تنازع پر پاکستان کی ریاستی پالیسی کا ایک بہت اہم اور کارآمد آلہ بھی ہے۔ اور یہ پوری وضاحت ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے پاس لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ آخر قومی چھٹیاں صرف چھٹیاں نہیں ہوتیں، بلکہ یہ کسی بھی ملک کی تاریخی یادداشت اور اس کی خارجہ پالیسی کو شکل دینے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔